معمولات رمضان۔ نمبر 1، تلاوت قرآن مجید کم از کم 1 پاؤ یومیہ روزانہ اس کا اہتمام رکھا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی درستی کے لیے لوگ قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ہے، بچپن میں اس کی مشق نہیں کی ہوتی ہے، اس لیے روزانہ صرف 10 منٹ اپنے قریب کے کسی باقاعدہ قاری صاحب سے الفاظ درست کر لیں تاکہ قرآن پاک صحیح پڑھیں اور بجائے لعنت کے رحمت کے مستحق ہوں۔ حسب فرصت نوافل کہ ان کی ادائیگی کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ افطار سے قبل صرف 10 منٹ دعا کے لیے مقرر کر لیے جائیں۔ تراویح کا التزام رکھا جائے کہ اس کی برکت سے، تراویح کی برکت سے 1 سال کے بعد مکمل قرآن پاک سننے کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ بہت خاص عبادت ہے، رمضان کے ساتھ مخصوص ہے، اور 20 رکعت تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس میں کسی شیطانی دجالی تجویز سے بالکل متاثر نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر کے کام ہو رہے ہیں، صرف دینی کاموں میں ایسی الجھن پیدا کر رکھی، اللہ تعالی فہم سلیم، عمل مستقیم عطا فرمائے، اور جو عمل حضرات خلفائے راشدین، حضرات صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، جمہور امت سے چلا رہا ہے، وہ یقیناً مسنون و مشروع ہے۔ اس کو بدعت سمجھنا، رسم سمجھنا، غلط سمجھنا پرلے درجے کی حماقت و جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالی حماقت سے اور جہالت سے سب کی حفاظت فرمائے۔ مسجد جائیں تو مسجد میں جاتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں تو چند لمحے میں بے شمار ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ نماز کو سیکھنے اور درست کرنے کے لیے کسی صاحب علم سے رابطہ کریں تاکہ صحیح نماز سیکھ لیں، یا کسی مستند دینی کتاب کا مطالعہ رکھیں۔ مثلا ہمارے ایک دوست کی کتاب ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، وہ بھی عام فہم اردو میں اچھی کتاب ہے مسنون نماز سیکھنے کے لیے، کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تراویح کے فوراً بعد سونے کا معمول بنائیں تاکہ سحر میں بیدار ہونے میں بھی دقت نہ ہو، اور تہجد کے علاوہ نماز فجر باجماعت ادا ہو سکے، سحر بھی سکون سے کر سکیں، سحری سکون سے کی جا سکے۔ مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام رکھیں کہ اکثر افطار پارٹی وغیرہ میں نماز مغرب کی جماعت ہی رہ جاتی ہے، جو بڑے نقصان کی بات ہے۔ بعض جگہ اس کا صحیح معقول انتظام ہی نہیں ہوتا، صرف نمائش ہی کا انتظام ہوتا ہے۔ اور روزانہ وقت مقرر کر کے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ صبح و شام مراقبہ اور محاسبہ ضروری ہے، کہ سوچیں کہ آج کا دن کیسے گزرے گا، اور پھر رات میں سوچیں کہ آج کا دن کیسا گزرا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تو اس پر شکر ادا کریں، نافرمانی میں گزرا ہو تو اس پر استغفار کریں، اور آئندہ اپنی اصلاح کے لیے فکر رکھیں۔